Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ سے درس شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی منفرد درس ہے۔ یہ واقعہ ہے 7 آدمیوں کا اور بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ حضرت قاسم بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے کعبے کے قریب ایک آدمی کو دیکھا۔ جب اس کے قریب گیا تو میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور دعا میں صرف ایک ہی چیز بار بار مانگتا ہے کہ اے میرے رب، یا الہی، محتاجوں کی حاجت پوری کر دی گئی اور میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی دعا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے کہ تو اس جملے سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا، بیٹھا بیٹھا کعبۃ اللہ میں جو چاہے اپنے رب سے مانگ۔ تو اس نے کہا میں تمہیں اس بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر تمہیں میری دعا اور میری بات سمجھ میں آئے گی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم 7 ساتھی تھے جو مختلف شہروں کے رہنے والے تھے۔ ہم ساتوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں سے جنگ کی اور ہم سب گرفتار ہو گئے۔ پھر ہم سب کو علیحدہ علیحدہ رکھا گیا اور فیصلہ ہوا کہ ہم ساتوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ 7 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پہ ایک ایک نوجوان جنت کی حور ہے۔ اسی دوران 7 قیدیوں میں سے ایک قیدی کو باہر نکال کر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت آسمان سے اپنے ہاتھ میں رومال لیے ہوئی اتری۔ پھر اسی طرح دوسرے، تیسرے، یہاں تک کہ 6 کے 6 ساتھیوں کی گردنیں مار دی گئی اور 6 دروازوں کی حوریں باری باری اترتی گئیں۔ میں بڑا یہ منظر دیکھ کر حیران بھی ہو رہا تھا کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے جو انتظام کیا ہے تو عالم برزخ میں انہیں جو حور عطا ہوتی ہے، عالم برزخ کی زندگی بڑی مختلف ہوتی ہے۔ وہاں جو حور ملتی ہے اس سے وہ تعلق جو مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جنت جو دائمی ہے، جو خلود والی ہے، اس تعلق سے بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے عالم برزخ کا تعلق۔ لیکن نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ ان سب کو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا ہونی شروع ہو گئی ہیں، 1 2 3 4 5 6، باقی صرف میں رہ گیا۔ ایک دروازے پر ایک حور باقی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی راہ میں یہ جان بھی جائے گی اور اللہ کی نعمت میں سے یہ حور میرے لیے آئے گی۔ جب مجھے قتل کے لیے پیش کیا گیا تو دشمن کے بعض آدمیوں نے مجھے ہبہ کے طور پر قاتل سے مانگ لیا کہ بھئی یہ تو ہمیں گفٹ کر دے، اور میری جان بچ گئی۔ میں شہادت کے درجے سے محروم رہ گیا۔ اسی وقت میں نے آسمان کے دروازے پر بیٹھی ہوئی اس حور کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی ایو شیئن فاتک یا محروم، اے بد نصیب انسان، تجھ میں کیا کمی رہ گئی کہ تو محروم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آسمانی دروازہ بند ہو گیا۔ ابھی واقعہ باقی ہے، یہاں پر آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم نے پورٹلز کے اوپر بات کی۔ یہ وہ دروازے ہیں جن کے لیے اللہ کھول دے اور پھر وہ اس کے ذریعے ٹریول کر کے چاہے طیب مکانی ہو جائے یا طیب زمانی ہو جائے یا دونوں ہو جائیں، اور اسی طرح بعض پردے اٹھا دیے جاتے ہیں کہ زندے وہ معاملات دیکھتے ہیں جو باقی زندوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی 6 لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ نہیں، وہ بتانے کے لیے نہیں رہے، لیکن اس شخص نے دیکھا، اور شاید اسی میں میرے رب کی یہ حکمت تھی کہ اگر یہ بھی شہید ہو جاتا تو یہ حال ہم سے کون بیان کرتا۔ شہداء کے مقام سے ہم کیسے واقف ہوتے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ میرے رب نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں تمہارے رب کے ہاں، انہیں رزق دیتا ہے، تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس کی مثالیں لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک مثال سامنے آ گئی کہ وہ منتظر تھی، جیسے ہی وہ اپنے کام پر پہنچا اور اللہ کی راہ میں اس کی جان نکل گئی، روح قبض ہو گئی، تو وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پچھلے آپ کو درس میں بھی بتایا تھا
اچھا، حضرت قاسم بن عثمان فرماتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس شخص نے آہ بھر کر کہا، اے بھائی، میں اپنی محرومی اور ناکامی پر حسرت کرتا ہوں کہ میرے 6 ساتھی اپنی مراد کو پہنچ گئے اور میں ہی نامراد رہ گیا۔ اس لیے کعبے کے پاس بھی میرے منہ سے صرف یہی ایک دعا نکل رہی ہے جو تم نے سنی، کہ حاجت پوری کر دی گئی الہی محتاجوں کی، اور میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ یہ میری حاجت تھی جو پوری نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں۔ حضرت قاسم بن عثمان کا کہنا ہے کہ میں اس شخص کو ان 6 آدمیوں سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ اس نے جو دیکھا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، اور زندہ رہ گیا تو شوق جنت میں اب زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس کی فلاح کا راستہ یوں۔ اچھا، قیامت کے دن بعض لوگ شہداء سے بھی درجات میں بڑھ جائیں گے، شہداء سے بھی درجات میں بڑھ جائیں گے۔ تو قرآن کریم بھی اس چیز پر دلیل ہے کہ قرآن کریم میں کہ صدیق کا درجہ شہداء سے بھی اعلیٰ ہے۔ اچھا، اس واقعے کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے ہاں ہم ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم بس جو ہمیں نظر آتا ہے بس اسی کو مانتے ہیں، جو نظروں سے اوجھل ہے اپنی کم علمی میں اس سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ میرے رب کی نشانیاں تو ہر طرف موجود ہیں، لیکن وہی ہے جو کوئی انہیں دیکھ لے تو دیکھ لے، جس پر بند ہوں تو بند ہوں، اور کچھ ایسے نامراد کہ ان پر عقل کے دروازے بند ہیں، فہم کے دروازے بند ہیں، دل کے دروازے بند ہیں، وہ مقید ہیں، قید ہیں اپنے ایک چھوٹے سے کوزے میں، بس اسی میں بیٹھے خوش ہوتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے دنیا پا لی، حالانکہ وہ ایک کمرے میں مقید ہیں عقلی طور پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب انہیں یہ واقعات بتائے جاتے ہیں تو چونکہ وہ بند ہیں اس لیے انہیں سمجھ نہیں آتی، جب سمجھ نہیں آتی تو جو آتا ہے منہ میں کہتے چلے جاتے ہیں، اور ہم دیوانہ سمجھ کر انہیں اگنور کر دیتے ہیں کہ انہیں خبر ہی کوئی نہیں، جیسے دیوانے کو خبر نہیں ہوتی نا، کیا کہہ رہا ہے، انہیں خبر کوئی نہیں۔ جب خبر ہوگی انہیں تو تب انہیں پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ قبر سے پہلے خبر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.